لاہور کے علاقے اچھرا میں کئی صدیوں سے قائم تاریخی بھیرو کا آستان غیر قانونی قابضین کی وجہ سے نہ صرف پوجا پاٹ کے لیے بند ہو چکا ہے بلکہ یہاں سے تاریخی آثار بھی مٹائے جا رہے ہیں۔ جو چند آثار ابھی باقی ہیں ان کی بحالی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شہر لاہور میں عمارتوں اور جگہوں پر قبضے کی روایت خاصی پرانی ہے اور یہ ہر مذہب، فرقہ اور دور کے لوگوں میں بدرجہ عتم دکھائی دیتی ہے۔ خصوصاً وہ مقامات جو مالی منفعت کے حوالے سے زیادہ زرخیز ہوں، وہاں پر قبضہ گیروں کی نگاہیں جمی رہیں۔ اچھرا میں واقع قدیم مندر بھیرو کا آستان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہو۔ اس قبضے کی روایت کنہیا لال ہندی کی کتاب تاریخ لاہور میں درج ہے۔ مندر کی عمارت پر قبضے کی روایت تقسیم کے وقت اپنے عروج پر دکھائی دی اور دور حاضر میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ قدیم لاہور کے مقام کے بارے میں مورخین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت کے پرانے لاہور سے کچھ فاصلے پر واقع اچھرے کو قدیم لاہور کہا جا سکتا ہے۔ اچھرا میں دو قدیم مندروں کے حوالہ جات بھی تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں۔ ایک مندر چاند رات تھا جس کا رقبہ کئی کنال پر محیط تھا، لیکن اب اس مندر کے آثار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ دوسرا مندر بھیرو کا آستان تھا جس کی تعمیر کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی داشتہ مورن طوائف نے بھی خطی رقم فراہم کی تھی۔ تاریخ کی کچھ کتب میں اسے بھیرو آستان بھی کہا گیا ہے۔ آستان ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مقام، جگہ، رہائش گاہ اور مندر یا مزار کے ہیں۔ چونکہ یہ مندر بھیرو سے منسوب ہے تو یہ مندر بھیرو کا مندر یا بھیرو کی رہائش گاہ کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ ہندو اساطیر کی روشنی میں بھیرو نامی ایک دیوی کا تذکرہ ملتا ہے جو ہندوؤں کے لیے اپنے تقدس کے باعث مشہور ہے۔ اس کے بھگت کامیابی کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سید محمد لطیف نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں اس مندر کے حوالے سے دیوی کا ذکر کیا ہے۔ دیوی کے ساتھ ساتھ بھیرو نامی دیوتا بھی دیو مالائی کہانیوں کا ایک مشہور اور خاص کردار ہے۔ ہندوستان میں کئی مقامات پر اسی دیوتا کے نام سے بڑے بڑے مندر اور پوجا گھر دکھائی دیتے ہیں۔ ہندو روایات میں دیوتا اپنے غیظ و غضب کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس کے بھگت عموماً اس کی پوجا اپنے دشمنوں پر کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ لاہور کی تاریخ کے حوالے سے کئی کتب میں یہ مندر اسی دیوتا سے منسوب ہے۔ لاہور کی تاریخ کے حوالے سے مستند کتاب تحقیقات چشتی میں لکھا ہے کہ شاہ جہاں کے دور میں بنارس میں مقیم ایک پجاری گودر شاہ کو بادشاہ کے قہر سے بچانے کے لیے بھیرو انسانی شکل میں آیا اور چمتکار کے ذریعے اسے لاہور میں اس محفوظ جگہ منتقل کر دیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوا اور یادداشت کے واسطے اس جگہ نشانی بنا دی اور مستقل طور پر لاہور میں ہی رہنے لگا۔ اس واقعے کے بعد گودر شاہ نے چمتکار والی جگہ پر اچھرے کے مراسیوں کو بلا کر کہا کہ یہ آستان بھیرو جی کا ہے، اس پر تم ہمیشہ چراغ بتی کیا کرو، میں تمہاری خدمت کیا کروں گا۔ پھر اس کا معمول رہا کہ بروز اتوار وہاں آ جاتا کیونکہ اول روز یہاں پہنچنے کا اتوار تھا۔ سن 1098 بتاریخ 18ویں اسوج وہ مر گیا۔ بعد میں اس کا بیٹا وسطی رام رہا۔ اس نے یہاں چبوترا کشتی بنوایا اور شمالی سمت میں ایک کنواں بھی جاری کروایا۔ سن 1150 میں بیٹا بھی مر گیا۔ بعد اس کے بیٹا جوارا ناتھ نے وہاں چند کوٹھہ خام بنوا دیے۔ اسی اثناء میں مورن طوائف جو کہ معشوقہ مہاراجہ رنجیت سنگھ تھی، اس کی والدہ کو جن کا سایہ ہوا۔ اس وقت جوارا ناتھ بن وسطی رام لاہور میں مشہور جادوگر تھا۔ مورا نے جوارا ناتھ کو بلایا اور کہا کہ میری والدہ کا سایہ دور کر دے۔ اس نے کہا کہ ابھی دور ہو جائے گا، مگر مجھ سے یہ اقرار کر کہ جب تیری والدہ اچھی ہو جائے تو اپنے مواضعات سے جو کل 100 تھے 100 گاڑی اینٹوں کی منگوا دے اور کچھ نقدی بھی۔ لہٰذا اس نے قسطوں سے یہاں عمارت بنوا دی اور پھر 1400 روپیہ لگا کر ایک 12 دری بنوائی اور برابر قبضہ جوارا ناتھ کا رہا۔ اس کے بعد رام چند برادر زادہ ساون مل نے وہ عمارت گرا کر مندر موجودہ بنایا۔ مندر کی عمارت مختلف ادوار میں اضافے کے ساتھ ایک وسیع و عریض احاطے پر مشتمل تھی۔ تعمیرات اور مرمتوں میں تبدیل و تغیر کا سلسلہ تقسیم ہند تک جاری رہا۔ فی زمانہ اچھرا میں صابر پلازا کی عمارت کھڑی ہے جس میں تہہ خانے بھی ہے۔ علاقے کے بڑے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پلازے کی عمارت کی جگہ پر بھیرو مندر کا عظیم الشان تالاب ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح کے عظیم الشان تالاب کا تذکرہ شاہ عالمی مندر کی عمارت کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ آج یہ دونوں عظیم تالاب اپنی تمام تر شان اور قدامت کے نشان کے لیے ناپید ہو چکے ہیں۔ پیر غازی روڈ پر کچھ قدم کے فاصلے پر بائیں جانب لبے سڑک کچھ دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان دکانوں کے ساتھ ایک گلی بائیں جانب ہے جس میں اس مندر کی عظیم الشان چار دیواری اور پرانے عظیم دروازے کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کسی قلعے کی فصیل کا گمان ہوتا ہے۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے۔ مندر کے اندر جو رہائشی آبادی ہے یہ مدینہ کالونی سے مشہور ہے۔ مندر کے اندر جب داخل ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے اندرون شہر لاہور ہے۔ مندر کے عظیم الشان چار دیواری کے اندر خستہ حال پرانے گھروں کے ساتھ ساتھ پکے گھر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سانحہ بابری مسجد کے رد عمل میں جو حشر لاہور کے مندروں کا ہوا اس کے اثرات یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مندر کا بستی اور سب سے بڑا گنبد کئی جگہوں سے توڑ ڈالا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس تباہی اور بربادی کے پیچھے تقدیس کی بجائے سونے اور چاندی کے خزانے کی تلاش زیادہ تھی۔
तकसीम हिंद तक मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ हुआ करती थी, मगर अब वो सब तो महज कुतब का ही हिस्सा है। तकसीम के फसादात के बाद यहाँ पर रिहायशी लोग ज़्यादातर अम्बाला से ताल्लुक़ रखते थे। घरों के अहातों के बारे में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो लोग तकसीम के वक्त बकरियों के साथ आए उन्हें बकरियों के हिसाब से जगह मिली, और जो लोग गाय भैंस साथ लेकर आए उनको ज़्यादा जगह मिल गई। मंदिर में दाखिल होते ही बाएं जानिब एक पुराने कुएं के आसार नजर आते हैं। मंदिर के एक रिहायशी बुजुर्ग का कहना है कि इस कुएं के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत छतरी भी तामीर की गई थी। सन 1970 की दहाइयों तक यहाँ के रिहायशी इसी कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा दो और कुओं के आसार भी मंदिर के निचले हिस्से में मखदूश हालत के अंदर देखे जा सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर के एक बड़े गुंबद के साथ साथ दो छोटे गुंबद भी थे, जिनमें सफेद पत्थरों से बनी 3-3 फीट ऊंची मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों में से एक मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि ये इंतहाई खूबसूरत थी और इसके गले में मोतियों का हार कुंदा था। मंदिर जो कि मुकम्मल तौर पर एक वसी और रीज़ इमारत की शक्ल में है, इसमें रिहायशी लोग बहुत सारी तिलिस्माती और मावराई कहानियों के असीर हैं। सन 1990 की दिहाई तक मंदिर के वस्त सहन में एक गोंदी का कदीम दरख्त भी मौजूद था, जो कि अब काट दिया गया है। सांपों से जुड़ी कई कहानियां भी लोगों की जुबान पर है। मंदिर की इमारत में आज भी कई जगहों पर चंदा देने वालों के नाम से मंसूब तख्तियां देखी जा सकती हैं, जिन पर हिंदी और फारसी के साथ साथ अंग्रेजी में तहरीरें भी मिलती हैं। बदकिस्मती से खस्ता हाली के बायस इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। मंदिर की इमारत में मौजूद सीढ़ियाँ इंतहाई सहरंगेज है, जिनमें से अक्सरियत के अंदर आज भी लोग दिए रोशन करते हैं। जब तक पतंगबाजी पर पाबंदी नहीं थी, बसंत के मौके पर भेरू का स्थान मंदिर की छत पर अक्सरियत बैरून मुल्क से आए हुए मेहमानों की हुआ करती थी। कई बरस गुजरे, यहाँ पर हिंदुस्तान से आए ज़ायरीन मंदिर के मुख्तलिफ हिस्सों पर माथा टेक कर जाते थे। ताहम अब ये सिलसिला खत्म हो चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।